جب پیدا ہوا تھا تو نہانے کے قابل نہ تھا، مجھے کسی نے نہلا کر کے جھولے میں ڈالا، اور جب مرے گا تب بھی نہانے کے قابل نہیں ہوگا، کسی کے غسل کا محتاج ہوگا۔ پیدائش کے بعد گود میں ڈالنے سے پہلے تجھے نہلایا گیا، اور مرنے کے بعد قبر کی گود میں ڈالنے سے پہلے بھی تجھے نہلایا جائے گا۔ تو پلنگ پر بھی لٹانے والا ہاتھ دوسرا تھا، قبر میں اتارنے والا ہاتھ بھی دوسرا ہوگا۔ اس بات میں گھمنڈ کرتے ہو، اس بات میں تکبر کرتے ہو، بہرحال تو انسان کا آغاز اور انجام ہے، پیدائش اور بڑھاپا ہے۔ اسی لیے کہنے والے مفکر نے کہا جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پاؤں میں ہوتی ہے، پیروں میں، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں۔ جتنا بچے بھاگتے ہیں اتنا بڑے اگر بھاگے تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے، کیونکہ بچوں کے پیر میں طاقت بہت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے بہت ہیں۔ اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری طاقت سمٹ کر اس کے منہ میں آ جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اتنا بولیں تو ہمارا بھی سر درد کرنے لگے، لیکن ساری طاقت زبان میں سمٹ کر آتی ہے۔ مگر بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ایک خوبصورت وقفہ ہے، ایک خوبصورت پیریڈ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں، جس کو عالم شباب کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ گئے کہ جوانی کیا چیز ہے، جوانی میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العزت طاقت ہی طاقت عطا کرتا ہے۔ آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں طاقت ہوتی ہے، نگاہوں میں طاقت ہوتی ہے، کانوں میں طاقت ہوتی ہے، پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ جوان ہی ہے جو اللہ اکبر پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستے بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر کے نہریں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو آفاق پر کمندیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو چاند پر کمندیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہاں وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے پہلے ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ ایک بار وہ کہنا پڑا تھا 3 اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری کریمی۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بدر کو فتح کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے احد کو فتح کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اللہ اکبر خندق کھود کر اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اور وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی کی گواہی اللہ رسول دیتے نظر آتے ہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ وہ جوان ہی تھے جو فاتح کربلا تھے۔ علی اکبر کی جوانی دیکھیں، قاسم کی جوانی دیکھیں، حضرت عباس کی جوانی دیکھیں، اللہ اکبر، یہ جوان ہی تھے، یہ جوان ہے۔ اور جوانی کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے، اسی لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ دیکھیے میری عادت اور طبیعت میں ناراضگی نہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے ناراض نہ ہوں، بیزار نہ ہوں، لیکن اگر کوئی علمی فکری گفتگو سننا ہے تو ایسے شور میں نہیں ہو سکے گی، کیونکہ شور شرابے میں مشاعرے ہو جاتے ہیں، کوئی باز اور نصیحت کی محفل نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ ڈاکٹر شاہد صاحب جتنے لوگ کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ کر ارشد ممبر صاحب کی چھت پر بہت جگہ ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں سکون سے آپ سن لیں گے، ان کی چھت پر کافی جگہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہد صاحب اس بار دھوکہ کھا گئے مقرر کے سلیکشن میں، انہوں نے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مقرر کو بلانے کی بجائے فقیر کو بلایا۔ تو فقیر لوگوں نے کیا تقریر کرنا ہے، بارگاہ غوثیت کے فقیر ہیں، کوئی مقرر ہوتا تو مجمع کنٹرول کرتا، فقیر کے بس میں نہیں۔ لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو کچھ بات، ایک دو بات چلے، تھوڑا سا ماحول بنا لیں۔
حضرت سید صاحب نے تو کہا تھا گھنٹے بھر بول دینا، لیکن اگر ماحول ایسا ہے تو شاید میں کچھ بول نہیں سکوں گا، کیونکہ دیکھیے یہ شور شرابے میں تقریر نہیں ہو سکتی، جلوس شور شرابے میں ہوتے ہیں اور مشاعرے بھی ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، کھڑے ہوئے جو سامنے کے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ان میں کچھ بھائی ہیں جو میری طرح بے باکی کر رہے ہیں، تو ان کو میری طرح بے باک نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا کھڑے رہ سکتے حضور کی محفل۔ ایک بات بتاؤں، یہ رسول اللہ کی محفل ہے، اس محفل میں حضور کی توجہ ہوتی ہے، اس محفل میں ایسی محفلوں میں حضور کی توجہ، یہ وہ کام بہت اچھا کریں جو پردہ اٹھا دیں، یہ کام اچھا کریں، اگر ادھر سے پردہ اٹھ جائے وہ جو بھائی اٹھا رہے سامنے سے، تو ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھ کر سکون سے سن سکتے ہیں، اگر ادھر جگہ ہے تو اچھا کام کریں، درود شریف پڑھنے سے اللہ حبیبی کا خیر الخلق۔ ابھی یہ جو بھائی کھڑے ان کی اجازت ہے میں بولوں گفتگو کروں؟ اب تو آپ کسی کو دھکا نہیں دیں گے میرے بھائی، بات بتاؤں، زندگی میں کبھی کسی کو دھکا مت دینا، اگر تم نے کسی کو زندگی میں دھکا نہیں دیا تو کبھی دھکا کھاؤ گے نہیں انشاءاللہ، کیا بات اور ہے، اگر ماشاءاللہ، کسی کو دھکا دیا کسی فیلڈ میں تو زندگی بھر دھکا کھاتے رہو کہ میدان محشر میں بھی دھکے کھاتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اگر اکبر، دھکوں سے بچنا ہے تو کسی کو دھکا نہیں دینا، دھکے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ہم دھکا دینے والی قوم نہیں ہے، ہم خوش کرنے والی قوم ہے، خوش کر کے آگے بڑھانے والی قوم ہے۔ کیا بات ہے، دھکا دینے میں اور خوش کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دھکا گرانے کے لیے دیا جاتا ہے اور خوش ترقی کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اب اگر آپ کو اجازت ہے تو میں گفتگو کر لوں، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، اگر سب ایمانداری سے پڑھیں گے تو ہزاروں درود اسی محفل سے ایک وقت میں بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ وآلہ ابد ظہور و کرم۔ دو بار پڑھا، عقدت اللہ کو پسند ہے، تین بار کر لیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بھائی پائپ پکڑے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں، پائپ پہ بیٹھے۔ ایک بار ناظم صاحب میرے ساتھ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم دونوں مل کے تقریر کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 5 کا عدد پورا کریں پھر کریں درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو جوانی بہت پسند ہے اور جوانی بہت ہے خوبصورت، مگر اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن جوانی کا حساب لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ بلکہ بات یہاں عرض کر دوں، اگر کسی کو اس بات پر یقین نہیں آتا، وہ علم تفسیر نہیں جانتا، تو اس کو بتا دوں جو ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے بچے ہیں، ارے میرے بھائی، جب غالب اور اقبال کے شعر کی معنویت کا یہ عالم ہے کہ ہر پروفیسر اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتا ہے اور نیا معنی بیان کرتا ہے، جب مخلوق کے کلام میں اتنا معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا، میرے اللہ کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ قرآن کے بارے میں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، مگر قرآن کے معانی کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے۔ ہر وقت عالم کے دل پر ایک نیا معنی نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اندازہ فرمائیں اور نعیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ہم تم سے کل قیامت کے دن نعیم کے بارے میں آپ کو ہم ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہیں۔ جب ابا کو حساب ہفتے بھر کا نہیں دے سکتے تو پوری جوانی کا حساب اللہ کے دربار میں کیسے دیں گے؟ ہاں یہی کہو گے اللہ سے، رب کی بارگاہ میں یہی کہو گے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہو، حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہو، تو تھوڑا تصور کرو، اللہ
की बारगाह में यही कहोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, हाथ में मोबाइल होता था और ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद हो जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते थे और आंख लग जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे? हर गुजरने वाली लड़की को, उसके हुस्न को पाप की नजर से देखते थे, यही अल्लाह को जवाब दोगे? जरा बताओ तो सही, अगर अल्लाह फरमाएगा इतना खूबसूरत हुस्न महबूब मैंने तुम्हें दिया था, इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, उस महबूब को छोड़कर जो मेरा महबूब था तुमने नापाक होने वाली औरतों को दिल दिया था, यही दिल की कद्र थी। अल्लाह अकबर। अरे कहाँ वो हुस्न कामिल जिसको खालिक भी पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है, बल्कि हुस्न मुस्तफा का आलम तो ये है कि अल्लाह अकबर, अंबिया का हुस्न भी हुस्न मुस्तफा की तरह न हो सका। हुस्न वो है जिसने मिस्र की जन्नत में फिदा हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है कि खालिक भी जिससे प्यार करता नजर। क्या हुस्न है ऐसा ही अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐसा ही अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना खूबसूरत रसूल किसी को वहीं रखते मिले, भैया, इनाम वहीं रखते। इतना खूबसूरत रसूल किसी को मिले क्या बात। और वो उस रसूल को छोड़कर किसी और से प्यार करेंगे, नबी पे जुल्म नहीं है। लोग कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, मैंने कहा तुम नबी पे जुल्म करो, तुम पे जुल्म नहीं होगा तो जुल्म किस पे? इसलिए कि जुल्म का मतलब गाली देना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब मारना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब कुचलना ही नहीं होता, जुल्म का मतलब भूखे रखना ही नहीं होता, बल्कि चीज को उसकी हैसियत से गिरा देने का नाम जुल्म है। जो जिस चीज का मुस्तहिक है उस महल से हटाकर उसको नीचे रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पे उलमा बयान करते हैं कि टोपी को सर की बजाय पैर में रखो तो जुल्म है ना? तो रसूलुल्लाह को दिल में रखने की बजाय अगर कोई दिल से निकाल दे तो बोलो ये जुल्म है कि नहीं? और हमारे नबी में कमी क्या है? मैं तो कहता हूँ चैलेंज से कहते थे, आज फजाला नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगे। उस लड़की ने सोचा, फजाला ने तवज्जो नहीं की तो अपनी तरफ तवज्जो करने का, फजाला ओ फजाला, फजाला इधर देखो, फजाला मैं इधर हूँ। फजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम कर फजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम कर रही। क्यों? गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तौहीन हो गई, मजाक और दिल लगी ने कुछ ऐसा कह दिया कि दिल टूट गया। इतनी जल्दी से ऐसे दिलों के रिश्ते टूटते हैं? कहा तुमसे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हमसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब तक सच्चे हुस्न की पहचान न थी तब तक इधर उधर बदबूदार हुस्न में डूबा हुआ था। अब तो मुझे खुदा के महबूब का हुस्न मिल गया और वो यार दिल में बस गया, अब वो यार दिल में आ गया है, अब किसी के लिए इस दिल में जगह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ मोहब्बत के लिए किसी और को ढूंढ लो। अब फजाला का दिल तो महबूब की तरफ लग गया, खुदा का महबूब की तरफ। अब मैंने नाजायज मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब तुम किसी और का इंतजार करो। ये कहकर फजाला चले गए। मुझे बताओ कौन सी इस्लाम माशरा की तकरीर सुनी थी, कौन से खौफे खुदा की तकरीर सुनी थी, कौन से किसका लेक्चर सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, बस फजाला के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया। फजाला की जिंदगी में सेकंडों में बदलाव आ गया। मेरे जवानों आओ, अगर माशरे की सही इस्लाह चाहते हो तो दिल में यार को बसा लो, वो दिल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा, जब उनको देख लोगे तो फिर किसी की तरफ तवज्जो आपकी नहीं जाएगी, जब उनको सुन लोगे तो किसी को सुनने को दिल नहीं चाहेगा। अरे एक शराबी एक नाम लिख करके सुधर गया और यहाँ तो हजारों नाम सुनकर भी नहीं सुधरते। जिगर मुरादाबादी का नाम नहीं सुना, इतना बड़ा शराबी था जिगर। ये मुरादाबाद आपका करीब है ना, मुरादाबाद का था, रात दिन शराब पीता था। ये उर्स भी बड़े जिंदगी बदलते। क्या बात है? अजमेर शरीफ का उर्स था, मुशायरा था,
حبیب بھائی اور نعت خواہ موجود ہیں تو یہ لوگ بڑے اہم لوگ ہیں، حضور کی مدد کیا بات ہے، ماشاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجمیر شریف سے دعوت نامہ آیا، جگر کو خصوصی شاعر کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے سلطان الہند کے عرس میں نعت پڑھنے کی۔ اس لوگوں نے مخالفت بھی کی، شرابی نعت پڑھے گا؟ اب اس پہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ شرابی کو نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ جب قرآن نے شرابی کو نشہ اترنے کے بعد نماز پڑھنے کا حق دیا تو ہمیں بھی کم سے کم نعت پڑھنے کا حق ہے نا؟ ہم نبی کی مدحت کا حق کسی سے چھین نہیں سکتے، اتنا یاد رکھیے۔ ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر اعمال تولنے جاؤ گے تو پھر ہم کس کھانے میں ہیں؟ ہم تو یہ زبان ہی رکھتے کہ ایک مرتبہ نام محمد کہہ سکے، 1000 بار بشویم نوز نام تو گفتن کمال پہ حدیث، ہزاروں مرتبہ مجھ پر گلاب سے اپنا منہ دھو، پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد کہنے کی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کا نام نہ لوں تو پھر نام ہے کس کا ایسا کہ جو میں لے سکوں؟ کوئی اور نام بھی تو بتاؤ جس کا وظیفہ کیا جا سکے۔ اس نام کے سوا اور کون سا نام ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، کھٹی درودے دوڑے کی ہورے لفظ دلے کا نام محمد، رکھو دھان پہ جس طرح عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد، آنکھوں میں آنکھیں رنگت رجا کے دل میں سما جا نام محمد، اپنے جمیل رجلی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اس کی تقریب ہے، نعت کے لیے دعوت آئی ہے، اور جگر کانپتا ہے۔ جگر شرابی تھا لیکن کم سے کم غیرت مند تھا کہ جس منہ سے شراب پیتا ہوں اس منہ سے کیسے نعت ہوں، جس ہاتھ سے جام پکڑتا ہوں اس ہاتھ سے قلم پکڑ کے کیسے نعت ہوں، بار بار قلم اٹھاتا ہے، تھر تھرا کر رکھ دیتا ہے۔ آخر کار جگر نے چند بھی اس کے بچے نعت کو لکھنا پڑے، اس نے نعت لکھا، اور نعت بھی کیا خوبصورت لکھی ہے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور مقطع میں کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ یہ نعت لکھی اور جگر کی زندگی بدل گئی، کہا جس ہاتھ سے نعت والا قلم پکڑ لیا اللہ کی قسم اب کبھی اس ہاتھ سے شراب کا جام نہیں پکڑوں گا۔ ایک نعت میں اس کی زندگی بدل گئی۔ آپ ہزاروں نعتیں سن کے اچھل کود کریں، زندگی بدلتی کیوں؟ یہ دل بہلانے کی محفل نہیں، یہ زندگی بدلنے کی۔ تو سچے عاشق بنے، چند منٹ میں فضانہ کی زندگی بدلی۔ تم بھی سچے عاشق، عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ عاشق کہلانے کا فائدہ نہیں، عاشق بن جانے کا فائدہ ہے۔ آؤ حضور سے سچے دل سے عشق کرو، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر عشق کے نام پر اگر منافقت کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور چہرہ پھیر کے کہے او منافق مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نہیں نکال سکتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ بتائیں اگر اللہ نہ کرے انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ آؤ جوانی میں اللہ پوچھے گا جوانی کا حساب لے گا، جوانی کیسے گزاری؟ حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزارو، راتوں کو بستر پہ لیٹو تو درود پڑھتے ہوئے لیٹو، تاکہ جب اللہ پوچھے نا جوانی کی راتیں کیسے گزاری تو کہہ سکو مولا تو جانتا ہے نا کہ ہم تو تیرے حبیب کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے تھے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اپنے لیے بہت بڑا سہارا ہے عشق مصطفیٰ کا۔ آؤ حضور سے سچا عشق کریں، اور جس کو عشق ہوتا ہے وہ 3 باتیں کرتا ہے۔ نمبر 1 جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، نمبر 2 اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، نمبر 3 جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تینوں چیک کرو، تینوں اپنے اندر ہے۔ محبوب کا ذکر زیادہ کیا کر سکتے کچھ پتہ ہی نہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، چہرے سے داڑیاں مڈا کر روز پھینکواتے، گٹروں میں پھینکواتے، شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے ہو، تمہارے گھر کی عورتیں ناچتی، روزانہ اسکرین کھولتے ہو تو سیریل دیکھتے ہو۔ میرے بھائی
بتاؤ حضور کا دل کتنا دکھاؤ گے؟ طائف کی وادیوں میں حضور پہ جو پتھر مارے گئے اس سے حضور کا جسم زخمی ہوا، لیکن ہمارے گناہوں کے نشتر حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی کے دل مقدم کو کب تک چھلنی کرتے رہیں گے؟ توبہ کیجیے، اسے قادری کریمی میں آئے بدلیے اور اسمی اور رسمی عاشق بننے کی بجائے فضالہ کی طرح سچی عاشق بن جائیے۔ میرے بھائی، جو عاشق بن جاتا ہے پھر کعبہ نیچے نظر آتا ہے، بلال کے قدم کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں۔ جو عاشق بن جاتا ہے وہ اسے قرنی کے پاس صحابہ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ آئیے اس محبوب کو دل دے دیجئے، سب سے دل لگاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے، آقا سے دل لگاؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تک شامادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، لہر میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔